مرحلہ ہے کہ ابو الفضل عباس نے عہد و پیمان کیا، وفاداری کی. جناب علی اکبر بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ شہزادیاں جو رسول خدا کی بیٹیاں ہیں، انہوں نے وفاداری کی، بات سمجھ میں آتی ہے، خون رسول اللہ ان کی رگوں میں. لیکن وہ بہویں جو دوسرے گھروں سے آئی ہیں، انہوں نے کس طرح سے وفاداری کی ہے؟ یعنی ہم جناب رباب کو کس طرح سے پرسا دیں؟ کیا بات کروں، میری سمجھ میں نہیں آیا. جوش ملی آبادی. جنباں عرش اب نہ دھڑک ہے دل دنیم، اصغر کے پالنے کو ہلا خلد کی شمیم. درآ حجاب قدس میں اے بندہ عظیم، زلف حسین کھل کے بہے دجلہ نسیم. پیرے ہیں میں یہ لہو میں، تیرے ہیں یہ لہو میں، انہیں سرخرو کرو، زہرا کے آنسوؤں سے فرشتوں وضو کرو. جب اصغر شب عاشور پیاس کی شدت کی وجہ سے کروٹیں لے رہے ہیں نا جھولے میں، تو جوش نے جانتے ہیں کیا فرمایا؟ انشاءاللہ حضرت علی اصغر جوش کی شفاعت فرمائیں. اصغر میں پیچ و تاب نہ تھا اضطراب کا. یہ مت سمجھنا کہ اصغر بے چینی کے ساتھ جھولے میں کروٹیں لے رہا ہے. اصغر میں پیچ و تاب نہ تھا اضطراب کا، وہ دل دھڑک رہا تھا رسالت مآب کا. بی بی رباب کے خیمے میں جو جھولا ہے نا، وہ انشاءاللہ کہ آپ کے یہ آنسو علی اصغر کے بھائی حجت خدا امام سجاد کی بارگاہ میں پہنچے. کبھی 6 مہینے کے بچے کو نا اپنی آغوش میں لے کر دیکھیے گا. میں علی اصغر کی شہادت پر بی بی فروا سے یہ کہوں کہ بی بی رباب سے کہوں، بی بی تعزیت قبول کیجئے. بہت چھوٹا لفظ ہے تعزیت کا. میں کہوں کہ حرملہ نے ظلم کیا، میں ظلم کہوں، یہ لفظ کیا ہے؟ یعنی 6 مہینے کے بچے سے آگر تمہاری دشمنی کیا؟ بغض علی ابن ابی طالب، بغض فاطمہ زہرا. علی کا بیٹا ایک بچنے نہ پائے سب کو مارو. دنیا کو کیا پتا اسلام کیا ہے؟ اسلام کی بنیادوں میں علی اصغر کا خون شامل ہے. تم کو کیا پتا اسلام کیا ہے؟ فاطمہ کی بیٹیوں کی چادریں لوٹی، اسلام بچائے. تم اسلام کے ٹھیکیدار کہاں سے؟ فاطمہ کی بیٹیوں کا احسان ہے اسلام پر، قرآن پر. فاطمہ کے اس 6 مہینے کے بچے کا احسان ہے قرآن پر، اسلام پر. رسول خدا کا سلام ہے جناب رباب کو. 6 مہینے کا بچہ دے دیا، مالک لے جائیے، بیوی شہید ہو جائے، عہد الہی کی پابندی کی جائے. 6 مہینے کے بچوں کو دیکھا، گود میں نہیں آ پاتا. میں امام حسین کے بارے میں کہوں، مقاتل میں کسی نے نہیں لکھا ابراہیم کہاں آ کر دیکھیں. آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی نا، اے ابراہیم آئیے اپنے خون کی تجلی کو مصطفیٰ کے صدقے میں دیکھیے. اے ابراہیم آئیے اپنے خون کی تجلی کو فاطمہ کے شیر کی تاثیر میں دیکھیے. یہ ابراہیم کی صرف تجلی نہیں ہے. اگر صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا کے شیر عصمت کی تاثیر نہ ہو، کسی مقتل نے نہیں لکھا کہ حسین کے ہاتھ کب کپا رہے تھے. امام وقت ہیں، لیکن کسی مقتل نے بھی نہیں لکھا کہ رباب نے شکوہ کیا ہو. بی بی رباب یہ آپ کے 6 مہینے کے بچے کا آپ کو پرسا دینے آئے ہیں، سیدہ کو پرسا دینے آئے ہیں. ایک دفعہ حسین نے فرمایا ناولینی الطفل، بہن مجھے بچے کو دو ذرا، میں پانی پلا کر لے آؤں. جو مقاتل کے الفاظ ہیں. مقتل مکرم میں جو روایت تحریر ہے جس طرح سے کہ حسین آجرک اللہ یا بقیت اللہ، میں کیا کس طرح سے یہ جملہ، یعنی حد ہوتی ہے. اصغر پتہ ہے ایک فلسفہ کیا ہے اصغر کی شہادت کا. اچھا اصغر کی شہادت سن کے بھی ترس نہیں آ رہا، تب بھی فرش اعضاء پہ نہیں آ سکتے. صبح عاشور امام حسین کے لیے ایک سورہ یاسین پڑھ دو. اچھا نہیں پڑھ رہا ہے، گناہ ہے. جناب علی اصغر کی ماں کو ایک فاتحہ پڑھ گئی اپنے الفاظ میں، آپ کے الفاظ میں بات کروں، بخش دو. کچھ تو کرو حسین کے لیے، رسول کے پوتا 6 مہینے کا.
باپ کے ہاتھوں پہ جب چھوٹا بچہ مرتا ہے نا تو باپ سے نہیں کہتے جنازہ اٹھاؤ. آپ کے مولا کے ہاتھوں پہ دم توڑا ہے شہزادے نے. اچھا آپ جانتے ہیں مقتل میں دھوپ ہے؟ یہ کون سا وقت ہے؟ سورج نصف النہار پر ہے. ظہر کی نماز پڑھی جا چکی ہے. حسین جنگ کرنے جا رہے ہیں مقاتل کے مطابق. نہ جانے کیا خیال آیا کہ بچے کو لے کر گئے. سورج کی دھوپ کی تپش مقتل کے الفاظ نے ابا کے دامن کو ڈالا. اور ایک دفعہ جملہ مقاتل نے نقل کیا, الا ترون کیف یتلذ, اے فوج اشقیاء کیا نہیں دیکھ رہے کہ اصغر جس طرح ماہی بے آب جس کو مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے کبھی اپنے منہ کو کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے, اما ترونہ کیف یتلذ, تم نہیں دیکھ رہے کہ کس طرح سے میرا بیٹا کبھی منہ کو کھول رہا ہے کبھی منہ کو بند کر رہا ہے. ایک دم حسین ابن علی گفتگو کر رہے ہیں. یہاں تک مقتل مکرم کی روایت ختم ہوئی. اب ایک اور مقتل کی روایت پڑھوں. یہ روایت جب میں پڑھ رہا ہوں نا خدا کی قسم میں کہوں گا مولا سید الشہداء یہ آپ کو زیب دیتا ہے. میں کہوں گا یا علی مرتضیٰ ذرا نجف سے اٹھ کر آئیے, حسین ابن علی کو سہارا دیجئے, بڑی کٹھن صبر کا وقت ہے. اے فاطمہ زہرا خیمے میں جائیے, ذرا دلاسا دیجئے رواب کو. اگلے مقتل کی اگلی روایت سنیے. اصغر گود میں ہیں, فَأَرَادَ أَن يُقَبِّلَهُ, حسین نے چاہا. دیکھیے باپ ہے نا رحمت کا پیکر ہے, نہ جانے کون سی ادا اصغر کی بھائی ہو. ایک دفعہ اراد ان یقبل, حسین جھک کر اصغر کا بوسہ لینا چاہتے تھے. بوسہ لینے سے پہلے اس ملعون نے وہ کام کیا. ایک دفعہ تیر چلا, مقتل کے الفاظ سنیے. مقتل کے الفاظ, یہ ملعون تیر چلانے والا شاید اس طرح سے چلا دیتا کہ اصغر کے گلے کو چھوتا ہوا چلا جاتا, بچہ شہید ہو جاتا. مقتل کے الفاظ یہ ہیں فَضُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ. ایک دفعہ دائیں طرف سے آ کر بائیں طرف سے نکلا, مولا کے بازو میں پیوست ہوا. فَانْقَلَبَ الرَّضِيعُ عَلَىٰ يَدِ أَبِيهِ. مقتل کے الفاظ سنو گے, بچہ باپ کے ہاتھوں پہ گھومک کے رہ گیا اور ایک دفعہ مسکرا کر دیکھا, مسکراہٹ کا سبب سمجھے. شاعروں نے لکھا نا, نوحوں میں لکھا, اصغر نے ایک دفعہ باپ کی طرف دیکھا, اس کا معنی سمجھے, اس کا معنی سمجھے. کہا بابا قاسم گئے, علی اکبر گئے, اولاد عقیل گئی, اولاد بنی ہاشم عبد المطلب گئی, سب نے آپ کو پکارا بابا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. کسی نے کہا چچا مدد کو آئیے, کسی نے کہا بھیا مدد کو آئیے. بابا دیکھیے ہم بول تو سکتے نہیں ہیں لیکن عہد کی پابندی کرنی ہے. آخری دفعہ آپ کے چہرے کی طرف دیکھ کر جا رہے ہیں اور آپ سے کہہ کر جا رہے ہیں کہ ہم نے وعدے کی وفا کر ڈالی. ایک دفعہ حسین نے عجیب کام کیا جو کسی شہید کے ساتھ نہ کیا. فَوَضَعَ كَفَّهُ تَحْتَ نَهْرِهِ, اپنے ہاتھ کو بچے کے گلے, اپنے ہاتھ کو بچے کے گلے کے نیچے رکھا اور اپنے فَمَسَحَ بِدَمِ عَلَىٰ وَجْهِهِ, اپنے چہرے پر خون کو ملا اور کہا هَكَذَا أُلْقِي جَدُّ رسول اللہ یوم القیامہ, قیامت میں نانوں کے سامنے اسی طرح. میں جملہ کہوں شہزادے سے, میں رباب کے چاند سے ایک جملہ کہوں, میں کہوں گا شہزادے یہ تیرے خون میں تاثیر کیا ہے جو میرا معصوم امام تیرے خون. ابھی مرحلہ ختم نہیں ہوا حسین کے صبر کا. جب کوئی باپ اپنے بچے کو لے کر جاتا ہے نا نومولود ہاسپٹل, ڈاکٹر کہتا ہے 1 ہفتے یہاں رہے گا, ٹیسٹ ہوں گے, سوئیاں لگیں گی, ڈرپ لگے گی. جب باپ کمرے سے باہر آتا ہے نا ہمت نہیں ہوتی ماں کو بتانے کی کہ ڈرپ لگے گی,
سوئیاں لگیں گی، ہمت نہیں ہوتی، میں کہوں گا یا علی مجھے نہیں پتا حسین نے کس طرح سے رباب کو بتایا ہوگا، رباب تمہارا بچہ مر گیا، مجھے نہیں پتا، لیکن خدا رحمت نازل کرے آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد حسین اصفہانی پر مرثیہ لکھا اور مولا حسین کو مخاطب کہا یا مولا خیمے میں تو جائیں گے، لیکن اگر ماں نے پوچھا کہ میرا بچہ جب گیا تھا سفید کرتا پہن کے گیا تھا یہ سرخ کیسے ہو گیا تو کیا جواب دیں گے؟ بس ایک دفعہ انیس نے بند دیا، بس آپ کی زحمت ختم، انیس نے بند دیا۔ بڑی مظلوم بی بی ہے جناب رباب، بیٹے گئے، حسین گئے، سکینہ مر گئی، علی اصغر شہید ہو گئے، 1 سال تک اس بی بی کا تھوڑا سا حق میں ادا کرنے کی کوشش کروں، 1 سال تک یہ بی بی دھوپ میں بیٹھی ہے، سائے میں نہیں آئی، ٹھنڈا پانی نہیں پیا، بی بی اے بی بی رباب ٹھنڈا پانی پی لو، کہا میں اپنے الفاظ میں کہوں، کہا جس نے اپنے والی کو پیاسا شہید ہوتے دیکھ، مجھے نہیں پتا بی بی رباب کے دل پر کیا گزری، لیکن انیس نے بند کہا، انیس نے کہا شمشیر سے کھو دی لحد اصغر بے شیر، حسین تلوار سے قبر کھو، بچے سوچیں گے نا یہ عباس مدد کے لیے کیوں نہیں آ رہے، علی اکبر مدد کے لیے کیوں نہیں آ رہے، میرے بچوں سنو عباس اور علی اکبر شہید ہو چکے ہیں، اب تمہارا مولا اکیلا ہے، شمشیر سے کھو دی لحد اصغر بے شیر، جس وقت رکھی قبر میں وہ چاند سی تصویر، صابر تھے تو اشک شہوالا نکلا ہے، نزدیک یہ تھا منہ سے کلیجہ نکل آئے، ہاتھوں سے تیری قبر بنائی نہیں جاتی، مٹی میں تیری شکل چھپائی نہیں جاتی، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، سن لو مطلب کیا ہے، انیس کہنا کیا چاہتا ہے، یعنی حسین کہہ رہے ہیں پروردگار جوانیاں لٹا دی، بھتیجے لٹا دیے، بچے لٹا دیے، فاطمہ کی کمائی لٹا دی، زہرا کی کمائی کربلا میں لٹ گئی، پروردگار یہ آخری کمائی تھی حسین کی، 6 مہینے کا بچہ تھا لٹا دیا، اب حسین تیرے پاس آنا چاہتا ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اب معاہدہ کرنے والوں کا امام تھے۔